آپ نے یہ عمارت ضرور دیکھی ہوگی۔ دنیا کے بڑے بڑے رہنما یہاں تصویریں بنوانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ یہ ایتھنز کا پارتھینون ہے، جہاں 2500 سال پہلے ذہانت اور طاقت کی دیوی ایتھنا کا مجسمہ ہوا کرتا تھا۔ اس مجسمے یعنی پارتھینون کے سامنے دلوان میں پورا شہر آباد تھا، اور اس دوسری اونچائی پر جہاں سے دیوی ایتھنا اور پارتھینون صاف نظر آتا تھا، ایک سنگ تراش رہتا تھا۔ اس سنگ تراش کا بیٹا یہاں کھڑا ہو کر یونانی دیوی کو دیکھتا اور سوچتا کہ ایک مجسمہ شہر کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے پاس ایسے اور بھی سوال تھے، لیکن صرف سوال تھے۔ یہ سوال اسے زہر کے پیالے تک لے گئے۔ یہ سقراط تھا، سچ کا شہید عظیم سقراط۔ ہم آپ کو اسی ذہین ترین انسان کی کہانی دکھائیں گے۔ سقراط ابھی لڑکا تھا تو دیکھتا اپنے باپ کو جو چوکور اور نکیلے اوزاروں سے پتھروں کو تراشتا اور اس طرح تراشتا کہ ان میں سے ایک شیر کی شکل نکل آتی۔ وہ حیران ہوتا کہ ایک پتھر میں سے اتنی خوبصورت شکل کیسے نکل آتی ہے۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھ ہی لیا کہ بابا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی اوزار کے ساتھ کتنی چوٹ لگانی ہے اور کہاں کتنا تراشنا ہے کہ وہ جگہ ایک مخصوص شکل میں ڈھلتی چلی جائے؟ باپ مصروف تھا، اس نے ٹالنا چاہا اور کہا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو سب کچھ سکھا دوں گا، لیکن سقراط کو جلدی تھی۔ اس نے کہا میں بڑا ہونے تک جواب کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے ابھی بتائیے۔ باپ بولا سب سے پہلے تمہیں شیر پتھر کے اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ محسوس کرو کہ شیر پتھر کے اندر قید ہے، اسے آزاد کروانا ہے۔ اب جتنا اچھی طرح تم شیر کو پتھر کے اندر دیکھ سکو گے، اتنے ہی یقین کے ساتھ تمہیں معلوم ہوگا کہ کہاں اور کس اوزار کے ساتھ کتنی چوٹ لگانی ہے کہ شیر آزاد ہو کر باہر آ جائے۔ سقراط اس جواب سے بہت متاثر ہوا۔ سقراط کا باپ سنگ تراش تو تھا ہی، اس کی ماں مڈ وائف یعنی دائی تھی۔ ایک دن سقراط نے اپنی ماں سے بھی سوال پوچھا کہ تم اپنا کام کیسے کرتی ہو؟ ماں نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں تو بچوں کو آزاد کروانے میں ماں کی مدد کرتی ہوں۔ سقراط کچھ سمجھتا کچھ نہ سمجھتا، لیکن سوچتا رہتا اور ماں سے لگ کے سو جاتا۔ لیکن سقراط بچپن ہی میں ماں اور باپ کے جوابوں سے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ چیزیں اصل میں چھپی ہوئی یعنی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہ ہم ہیں جو انہیں آزاد کروانا چاہیں تو کروا لیں، ورنہ وہ ہمیشہ لا علمی کے گہرے پردوں میں چھپی رہتی ہیں۔ رات ہوتی تو سقراط کی ماں باقی ایتھنز کی ماؤں کی طرح اسے دیوی اور دیوتاؤں کی کہانیاں سناتی۔ سقراط کو سوال کرنے کی عادت تھی تو وہ ان پر بھی سوال اٹھا دیتا، لیکن سقراط کی ماں اسے چپ کرا دیتی اور کہتی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتے۔ لیکن سقراط تو مجسم سوال تھا۔ اس کی الجھن یہ تھی کہ اگر دیوی دیوتا بڑے عظیم و شان مرتبے والے لوگ ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح نفرت کیوں بھرتے ہیں، حسد اور غصہ کیوں بھرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے کیوں ہیں، انسانوں کو سزائیں کیوں دیتے ہیں اور عذاب کیوں نازل کرتے ہیں؟ وہ سوچتا تھا لیکن اسے جواب نہیں ملتے تھے۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہاں ایسے سوال پوچھنا مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ سوالوں کے جواب دینا تو دور کی بات، اسے بچے اور بڑے زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ دیگر یونانیوں کی طرح شکل و صورت کا بھی اچھا نہیں تھا۔ بچپن میں دوسرے بچے اس کی بد شکلی کی وجہ سے اس کا مذاق بناتے، جس سے وہ بہت چڑھتا اور وہ پوچھتا کہ کچھ لوگ خوش شکل اور کچھ بد شکل کیوں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سوال لیے محلے کے کمہار کے ساتھ بیٹھ جاتا اور چاک پر مٹی کے طوطے کو خاص شکل میں ڈھلتا ہوا دیکھتا رہتا۔ سقراط نے کمہار سے بھی پوچھ لیا تمہارے برتن زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ کمہار تو اور بھی بہت ہیں، لیکن وہ کون سی بات ہے کہ جو تمہارے برتنوں کو باقیوں کے برتنوں سے زیادہ حسین بناتی ہے؟ اس نے جواب دیا سقراط مجھے زیادہ تو نہیں پتا، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھا اور خرابی سے پاک برتن حسین ہوتا۔ اب سقراط کچھ سمجھنے لگا تھا کہ جس طرح خوبصورت مورتیاں پتھروں سے نکل آتی ہیں اور مٹی کے تودے سے خوبصورت برتن بن جاتے ہیں، اسی طرح میرے سوالوں کے جواب بھی کبھی نامعلوم کے پردوں سے نکل ہی آئیں گے۔ سقراط جب کچھ بڑا ہوا تو رواج کے مطابق اسے بھی اپنا خاندانی پیشہ اپنانا تھا۔ جلد ہی سقراط کا والد سمجھ گیا کہ وہ ایک اچھا سنگ تراش نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ کام چوری نہیں بلکہ کچھ اور تھی۔ وجہ یہ تھی کہ قدرت نے سقراط کو مہارت انسانوں کو سمجھنے کی دی تھی، نہ کہ پتھروں کی۔ اسے کام سے زیادہ گاہکوں میں دلچسپی ہوتی، وہ ان کو کچھ بیچنے کی بجائے ان کے ساتھ لمبی گفتگو کرنے لگ جاتا۔ سقراط کا زمانہ وہ تھا جب ایتھن کی شہرت دنیا بھر میں پھیل چکی تھی۔ ایتھن دنیا کا واحد شہر تھا جہاں جمہوریت ڈیموکریسی تھی، اسی طرح کی نہیں جیسی یہاں ہوتی ہے، لیکن جمہوریت کی ایک ابتدائی شکل وہاں رائج تھی جس میں صرف مرد حضرات ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے اور اہم فیصلے حتیٰ کہ عدالتی فیصلے ووٹنگ سے ہوتے۔ ڈیموکریسی ایتھن والوں کی ایجاد تھی، انہیں اس پر بہت فخر تھا۔ اس زمانے میں ایک عالم کے بحری جہاز ایتھن کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوتے تھے۔ لوگ ایتھن کے بازاروں میں عقل دنگ کر دینے والے مجسمے دیکھتے، جادوگروں کے ہنر دیکھتے اور نئے نئے علوم دیکھتے۔ سقراط کا فن ہی نرالا تھا،
وہ ملنے والوں کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک سوال کرتا، وہ سوال سے سوال نکالتا، کوئی فرد کسی چیز کے بارے میں یقین سے کہتا تو سقراط پوچھتا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے؟ جواب کچھ ملتا تو وہ پھر پوچھتا اس کے خلاف کوئی بات کیوں درست نہیں ہو سکتی؟ اور یوں وہ سلسلہ دراز کرتا چلا جاتا، وہ سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر دیتا، حتیٰ کہ اس کا مخاطب لاجواب اور پریشان ہو جاتا۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر اس سے سوال کرتے، پھر سقراط اس سوال کے کئی سوال نکال دیتا۔ لوگ اسے شعبدہ بازی سمجھتے اور پسند کرتے۔ یہ وہ وقت تھا جب سقراط کی شہرت ایتھن والوں میں پھیل گئی تھی۔ ایتھن کی زندگی میں دیوتاؤں کا بڑا عمل دخل تھا، ذہنوں میں سنی سنائی کہانیاں تھیں، دیوتاؤں کے بارے میں کوئی بھی منفی باتیں سننے کو تیار نہ تھا۔ جب سقراط دیوتاؤں کے بارے میں کوئی بات کرتا تو لوگ اسے پورے یقین کے ساتھ سنی سنائی کہانی سنا دیتے، لیکن اس پر سوال انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ یونانیوں کے زیادہ تر دیوتا آسمانوں میں رہتے تھے، ان میں سورج کا دیوتا اپالون یا اپالو تھا، جوپیٹر یا مشتری آسمان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور چاند کی دیوی سیلینی کہلاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک یونانی نے ایتھنز اور سقراط دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن سقراط اپنے باپ کے ساتھ ایک بڑے مندر کی تعمیر میں مدد کر رہا تھا۔ شہر کے معزز سیاستدان پارکلیس کے ساتھ ایک شخص آیا۔ یہ شخص برسوں سے آسمان اور آسمان پر بکھرے چاند ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ انیکساغورس تھا اور کہتا تھا کہ آسمان پر کوئی دیوی دیوتا نہیں رہتے، یہ سورج سیارے تو پتھر ہیں لوگوں، پتھر، بلکہ چاند کی تو اپنی روشنی بھی نہیں، یہ چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ چاند پر گھاٹیاں ہیں اور پہاڑ ہیں، ہو سکتا ہے انسان بھی رہتے ہوں۔ 2500 سال پہلے دوربین اور سائنسی آلات کے بغیر یہ معلوم کرنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ انیکساغورس کی کائنات کے بارے میں ان خیالات کی وجہ سے ایتھن کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے پروہت نے اس سے سوال پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ سورج کوئی دیوتا نہیں بلکہ دھات کا ایک ٹکڑا ہے؟ پروہت کا خیال تھا کہ سقراط انیکساغورس کے مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ کہا اسے غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اسی طرح اسے درست قرار دینے کے لیے بھی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے میں ابھی کوئی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اور اس کے دیگر مذہبی ساتھی اس جواب پر بگڑ گئے اور انہوں نے کہا اس میں نتیجے پر پہنچنے والی کون سی بات ہے؟ کیا ہمارے سارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوی دیوتا جھوٹے ہیں؟ مجھے تو تم بھی دیوتاؤں کے خلاف لگتے ہو۔ یہ وہ گفتگو تھی جس کے بعد ایتھنز میں سقراط کے مخالفین پیدا ہونے لگے۔ اسی دوران انیکساغورس کو ایتھنز کی عدالت میں بلایا گیا، جہاں اس پر الحاد یعنی کفر کا مقدمہ چلا، جس کی پاداش میں موت یا شہر چھوڑنے میں ایک سزا دی جانی تھی۔ یوری میں اس کے کچھ چاہنے والے بھی تھے جنہوں نے اسے موت کی سزا سے بچا لیا اور شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یوں ایک ماہر فلکیات بمشکل ایتھن سے اپنی جان بچا کر اپنے ملک چلا گیا۔ انیکساغورس تو آیا اور چلا گیا، لیکن سقراط کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ سقراط سوچنے لگا کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صرف حیرت اور سوال ہی کافی نہیں، اس کے لیے تجربہ اور دانشور لوگوں سے ملاقات بہت ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ایتھنز والوں نے ایک عقل مند انسان کی قدر نہیں کی۔ اسے انیکساغورس کا جملہ یاد آتا کہ وہ شہرت اور عیش و آرام کے لیے نہیں، کائنات پر غور و فکر کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایک بدلا ہوا سقراط اب اپنے شہر ایتھنز والوں کے ساتھ پورے یونان میں مشہور ہونے لگا تھا۔ اس کا شمار اب فلسفیوں میں ہوتا تھا۔ کئی لوگ اپنے گھر بلا کر خوش ہوتے اور ایتھنز میں باہر سے آنے والے سقراط سے ملنے کی خواہش کرتے، لیکن سقراط نے خود پر ایک سینسر لگا لیا تھا۔ وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ انیکساغورس کا انجام دیکھ چکا تھا، پھر بھی وہ باتوں باتوں میں اپنی بات کہہ جاتا تھا، اور اس کے شاگرد جیسا کہ افلاطون اور کرائٹو وغیرہ اسے دنیا کا عظیم ترین انسان سمجھنے لگے تھے۔ یونان کے ایک اور شہر ڈیلفی میں یونانیوں کے مطابق ان کے سب سے بڑے دیوتا اپالو کا ٹیمپل تھا۔ یہاں اپالو کے مجسمے کے نیچے ایک پجارن بیٹھتی تھی۔ یونانی دیوتا اپالو سے سوال کرتے اور پاس بیٹھی پجارن ان سوالوں کے جواب دیتی۔ لوگوں کا یقین تھا کہ یہ پجارن جو بھی جواب دیتی ہے دراصل اپالو دیوتا ہی اسے بتاتا ہے۔ لوگوں کا یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ سقراط کا ایک جوشیلا شاگرد ٹریفن اپالو کے ٹیمپل چلا گیا۔ ٹریفن نے وہاں جا کر سوال پوچھا، کیا کوئی ایتھنز میں سقراط سے عقل مند کوئی اور بھی ہے؟ جواب ملا، کوئی شخص سقراط سے زیادہ ذہین نہیں ہے۔ ٹریفن خوشی سے لوگوں کی طرف بھاگا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیوتا بھی کہتے ہیں کہ سقراط سے سیانا اور کوئی بھی نہیں۔ اس کے جواب میں ایتھنز کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ نے کہا دیوتا سچ ہی تو کہتے ہیں، کچھ نے طنز کیا کہ یقیناً گریفر نے پجارن کو رشوت دی ہوگی۔
لیکن اس جواب پر سب سے زیادہ حیران جو شخص تھا وہ خود سقراط ہی تھا۔ اس نے کہا کہ اپولو نے میرا نام محض مثال کے طور پر لیا ہوگا، میں چونکہ ایک جاہل ہوں اور یہ سمجھتا بھی ہوں کہ جاہل ہوں، اس لیے غیبی آواز نے مجھے سب سے عقل مند کہا، اس لیے کہ میں اپنی کم عقلی کو پہچانتا بھی ہوں۔ اپولو دیوتا کی گواہی کے بعد سقراط کے پاس نوجوانوں کا رش مزید بڑھ گیا۔ اسی رش میں اس کے پاس ایک ایسا نوجوان اس کی محفل میں آیا جس نے اس کی زندگی اور موت میں اہم کردار ادا کیا۔ یونان میں ایک کرسماتی شخصیت والا انسان السیبائیڈس تھا۔ یہ امیر کبیر خاندان کا فرزند اور ایک نامور بحری کمانڈر بھی تھا۔ مردانہ وجاہت اور بہادری میں اس کے قصے مشہور تھے۔ یہ نوجوان سقراط کی شہرت سے متاثر اور جیلس بھی تھا، کوشش کرتا کہ سقراط بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو جیسے باقی یونانی اسے چاہتے ہیں۔ یہ سقراط کا شاگرد بن گیا، لیکن سقراط اس کی دولت اور خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، اور یہ بات السیبائیڈس کو سقراط کے مزید قریب کر دیتی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایتھنز کی طرف سے جزیرہ سسلی کی طرف ایک فوجی مشن بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ اس مشن کے لیے السیبائیڈس کو کمانڈر بنایا گیا، لیکن یہ مہم بری طرح ناکام ہوئی، اتنی بری طرح ناکام کہ ایتھنز کا تمام بحری بیڑا تباہ ہو گیا اور اس کی ساری فوج ماری گئی یا گرفتار ہو گئی۔ السیبائیڈس اس مہم سے کبھی ایتھنز واپس نہیں آیا، بلکہ وہ ایتھنز کے دشمن اسپارٹن کے ساتھ مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اسے ایتھنز واپسی پر سزائے موت کا خدشہ تھا۔ وہ تو واپس نہیں آیا، لیکن ساتھ میں سقراط کی عوامی ساکھ بھی چلی گئی۔ وہ یوں کہ السیبائیڈس ایتھنز میں بدترین غدار پایا اور سقراط اس کا استاد تھا، سو یہ ایک خاص طبقے نے جو سقراط کے بہت خلاف تھا، السیبائیڈس اور سقراط کو ایک ساتھ نتھی کر کے کردار کشی کی مہم کر دی۔ ایتھنز میں ایک مرکزی تھیٹر تھا جہاں ڈرامے دکھائے جاتے، یہاں سٹیج پر سقراط کا مذاق اڑایا جاتا۔ ڈراموں میں سقراط کو خبیث ترین انسان پیش کر کے دکھایا جانے لگا، دکھایا جاتا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دیوتاؤں کے وجود کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور نوجوانوں کو بزرگوں سے بحث کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک طرف یہ کھیل لوگوں میں مقبول ہونے لگا تھا تو دوسری طرف سقراط بھی خطرے سے آگاہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ کھیل عام لوگ نہیں، شہر کے خاص لوگ پیش کرتے تھے جو کہ طاقتور بھی تھے اور ان کے پاس حکومت بھی تھی۔ ایسے میں ایتھنز کے ساتھ ایک اور سانیہ پیش آیا جس نے ایتھنز کی شان و شوکت مٹی میں ملا دی۔ ہوا یہ کہ 27 سال سے جاری یونیشن وار میں کوسباٹا کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست ہو گئی۔ ایتھنز کو ہتھیار ڈالنا پڑے، اسپارٹن جیتے تو ان کی صفوں میں سقراط کا شاگرد السیبائیڈس بھی موجود تھا۔ یہ ایک ملٹری ناکامی تھی جس کو منطقی بنیادوں پر سوچا جانا چاہیے تھا، لیکن عام لوگوں کے لیے دماغی مشقت ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایتھنز میں بہت سے لوگ سقراط سے بہت ناراض تھے، تھیٹر کی وجہ سے وہ بدنام پہلے ہی ہو چکا تھا، سو یہ ناکامی بھی بہت سے لوگوں نے اسی تناظر میں دیکھی کہ سقراط کے تعلیمات اور بیانات کے برعکس دیوتا ہم سے ناراض ہیں اور اس لیے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ ایتھنز کے چند طاقتور لوگوں کو سقراط کے سیاسی خیالات سے چڑ تھی، کیونکہ سقراط ایتھنز کی ڈیموکریسی پر بھی سوالات اٹھاتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ اگر سمندر کا سفر کرنا ہو تو کیا جہاز کے کپتان کا فیصلہ عام ووٹنگ سے ہو سکتا ہے؟ سقراط کہتا تھا کہ اس سفر کے لیے صرف سمندری سفر کے ماہرین ہی فیصلہ کریں گے کہ جہاز کا کپتان کون ہوگا۔ اسی طرح جمہوریت بھی ایک ایسا فن ہے، اسے سیکھے بغیر ہر شخص کو ووٹنگ کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ 399 قبل مسیح میں ایک دن کریٹو سقراط کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ تیار رہے کیونکہ شہر کے طاقتور لوگوں نے اس پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سقراط کے ذہن میں انیکساگورس کا پورا واقعہ گھومنے لگا۔ اس نے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ مقدمہ کے دن سقراط دوستوں کے ہمراہ عدالت پہنچا۔ 500 افراد کی عوامی جیوری اس کے سامنے موجود تھی۔ سقراط کی زندگی اور موت کا ٹرائل صرف ایک ہی دن میں ہونا تھا، اس کے بعد نہ کوئی اپیل تھی نہ کوئی دوسرا موقع۔ اسی دن ٹرائل، اسی دن فیصلہ۔ 3 گھنٹے کے دوران اس پر مقدمہ پیش کیا جانا تھا اور 3 ہی گھنٹے میں سقراط نے اپنی صفائی بھی پیش کرنی تھی۔ پانی کا کلاک آن کر دیا گیا۔ سقراط پر مقدمہ دائر کرنے والوں نے الزام لگایا ایتھنز کو اپنے دفاع کے لیے دیوتاؤں کی خوشنودی اور نوجوانوں کی طاقت چاہیے، لیکن سقراط یہ دونوں چیزیں تباہ کر رہا ہے۔ ایتھنز کی اسپارٹا کے ہاتھوں شکست اور پھر موجودہ ذلت کا ذمہ دار ہی سقراط کو ٹھہرایا گیا۔ 180 منٹ اپنے خلاف دلائل سننے کے بعد سقراط کی باری تھی۔ پانی کی گھڑی پلٹ کر پھر چلا دی گئی۔ اب سقراط کے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے
قیمتی ترین 180 منٹ تھی، لیکن سقراط نے عجیب کام کیا۔ اس نے جیوری کو صفائی دینے کی بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ سقراط نے جیوری کو نہیں، عام لوگوں کو مخاطب کیا اور وہی کہا جو وہ کہتا رہا ہے۔ اس نے جیوری پر طنز کیا اور معاشرتی منافقت کا پردہ چاک کیا۔ اس نے کہا، جیوری میں کوئی ایک فرد کہہ سکتا ہے کہ اس نے جو الزام لگایا ہے وہ سچا ہے؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف زندہ رہنے کے لیے اپنے سچ کو چھوڑ دوں گا تو یہ سب سے بڑی غلطی پر ہیں۔ میں موت سے زیادہ اس بات پر فکر کروں گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں۔ وہ کافی دیر تک ایتھن کے سماج اور معاشرتی نظام پر سخت تنقید کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد ووٹنگ ہوئی۔ 500 میں سے 280 لوگوں نے مجرم اور 220 لوگوں نے معصوم قرار دیا۔ قاعدے کے مطابق وہ مجرم تھا اور اسے سزائے موت ملنی تھی۔ ایتھن کے قانون کی روح سے اسے اپنی موت کے طریقے کا انتخاب بھی خود کرنا تھا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو سقراط نے کہا، میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس نے ہم لوگ پینے کا انتخاب کیا۔ ایتھن کا سب سے تیز اثر زہر۔ اس کے دوستوں نے قانونی سہارا لینے کا مشورہ دیا۔ قانون کے مطابق سقراط اپنی موت کو جلاوطنی میں بدلنے کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے سب چاہنے والوں کو مایوس کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ سے بھاگ گیا تو کسی دوسرے شہر میں کیسے سچ بولوں گا، اور خاموش میں رہ نہیں سکتا۔ مجھے میرے سچ کے لیے قربان ہو جانے دو۔ سقراط کو جیل کی کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ اب سزا پر عمل درآمد پر کچھ ہی دن باقی تھے۔ اس کا دوست اور شاگرد کرائٹو، جو کہ ایک امیر آدمی تھا، اس نے جیلر اور دوسرے پہرے داروں کو رشوت دے کر سقراط کو بھگانے کا منصوبہ بنایا۔ کرائٹو نے سقراط سے ملاقات کے دوران اسے اپنے منصوبے کی تفصیل بھی سمجھائی، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔ اس نے کرائٹو کو سمجھایا، میرے لیے زندہ رہنا اتنا اہم نہیں جتنا صحیح انداز سے زندہ رہنا۔ صحیح انداز یہ ہے کہ موت کے ڈر سے شہر کا قانون نہ توڑا جائے۔ مجھے عدالت نے شہر کے قانون کے مطابق سزا دی ہے، میں یہ سزا بھگتوں گا۔ آخری صبح کرائٹو سقراط سے ملنے آیا۔ وہاں اور سقراط کے شاگرد اور دوست بھی موجود تھے، لیکن اب کی بار سقراط کے پاؤں میں زنجیریں پڑ چکی تھیں۔ سقراط کو زنجیروں میں دیکھ کر ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ سقراط نے جیلر کو زہر کا پیالہ لانے کو کہا۔ جیلر زہر بھرا پیالہ لے کر آ گیا۔ سقراط نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے۔ جب میں زہر پی لوں تو اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ سقراط نے جرأت سے ہم لوگ کو ہاتھ میں لیا۔ افلاطون کہتا ہے، سقراط کے ہاتھوں میں ذرا سی لرزش نہیں تھی۔ اس نے زہر کا پیالہ منہ سے لگایا اور حلق سے اتار لیا۔ کچھ دیر تک وہ ٹہلتا رہا۔ زہر اثر کرنے لگا تو وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں میں وہ پاؤں سے اوپر کی طرف بے حس ہوتا چلا گیا۔ جب زہر کی تاثیر سینے تک آ گئی تو سر پر چادر تان لی۔ سقراط نے اپنے آخری الفاظ کہے، کرائٹو، ہم پر جو مرغ کا ادھار ہے وہ چکا دینا۔ کرائٹو نے کہا، چکا دوں گا، کچھ اور حکم کیجیے۔ لیکن اس سوال کا جواب نہیں آیا، کیونکہ سقراط گہری نیند سو چکا تھا۔